شیخ الاسلام کا پیغام امت مسلمہ کے نام۔ آپ حضرات نے حضرت اقدس شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظ اللہم العالی کو ہمیشہ دھیمے اور معتدل اور نرم لہجے میں گفتگو کرتے ہوئے سنا ہوگا، مگر آج ان کی یہ شعلہ بیانی اور گرجدار آواز میں خطاب کرنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ان کے دل میں فلسطین کی کتنی محبت ہے اور کتنا درد ہے، کیونکہ حضرت کوئی معمولی اور جذباتی شخص نہیں ہیں، بلکہ حضرت صاحب علم ہیں، باوقار ہیں اور غیر معمولی شخصیت ہیں۔ حضرت علم و عمل کے دلائل کے معانی و قلم کے شناسہ ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت نے کیا پیغام دیا۔ حضرت نے اپنے حالیہ بیان میں 3 غلط فہمیوں کا ازالہ فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ ہمارا مطالبہ جنگ بندی کا نہیں ہے۔ جی ہاں، جیسا کہ یہ آج غلط فہمیاں چل رہی ہیں کہ جنگ بند کی جائے، جنگ بند نہیں ہوگی۔ حضرت نے فرمایا کہ جنگ جاری رہے گی فلسطین کے آزاد ہونے تک، بلکہ ہمارا مطالبہ تو یہ ہے کہ بے گناہوں کو مارنا بند کیا جائے۔ اسرائیل بے شک زمینی سطح پر آ کر پوری طاقت سے حماس کے ساتھ لڑے، لیکن وہ سویلینز کو نشانہ نہ بنائے۔ اور دوسری بات جس کا حضرت نے ازالہ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ 2 ریاستی حل کی جو بات کہی جا رہی ہے وہ نامنظور ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ کوئی ہمارے گھر پر قبضہ کر لے اور کل کو یہ بات کہی جائے کہ چلیے ٹھیک ہے آدھا ان کو بھی دے دیا جائے۔ تو اسی طرح سے اسرائیل نے قبضہ کیا ہے فلسطین پر، اسرائیل کو وہ خالی کرنا ہی ہوگا۔ فلسطین مکمل مسلمانوں کا ہے، فلسطینی مسلمانوں کا ہے۔ اور تیسری بات جس غلط فہمی کا حضرت نے ازالہ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ عالمی سطح پر آزادی کے نام پر لڑنے والے مسلمانوں کو دہشت گرد کہنا بند کیا جائے، کیونکہ حقیقت میں دہشت گرد اسرائیل ہے، حماس نہیں ہے۔ حماس تو اپنے وطن کی اور اپنے لوگوں کی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے، فلسطینی عوام کی نمائندگی کر رہا ہے۔ اور حضرت نے مسلم حکمرانوں کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ وقت ہے ایسے فیصلے لینے کا کہ اگر اب وہ فیصلہ نہ لیا تو ہمیں صدیوں تک اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وہ شعر ہے نا کہ لمحوں نے خطا کی ہے صدیوں نے سزا پائی، تو آج وقت ہے اسرائیل کے خلاف فیصلہ لینے کا۔ اور پھر حضرت نے خاص طور سے پوری امت مسلمہ کو قرآن کریم کی جن 2 آیتوں کی طرف توجہ دلائی ہے وہ یہ ہیں ماں ترجمے کے۔ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے مسلمانوں سے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ کے جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتواں مردوں، عورتوں اور ننھے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر دے اور ہمارے لیے اپنے پاس سے مددگار بنا۔